بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج ایک دو اہم مسئلے ہیں جس کا تعلق بیوی سے ہے، سالی سے ہے اور دیور سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سالی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر ایک شخص سالی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اور اس کے تحت بہت سارے مسئلے ہیں، آئیے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم لوگ انسان ہیں اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارا ہر ایک قدم، ہر ایک فعل، ہر ایک کام وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ لیکن آج ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، اس ماحول کے اندر، معاشرے اور سماج کے اندر کچھ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، ناہنجار مسلمان جس کو بول سکتے ہیں، جس کو دیوس مسلمان ہم بول سکتے ہیں، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے مسلمان جو بیوی بھی ہے اور بیوی کی بہن بھی ہے، دونوں کو ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ دو بہن ایک شخص کے نکاح کے اندر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کے باوجود یہ مسلمان ہمارے نگاہوں کے اندر ہے، ایسے مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کو بھی رکھے ہوئے ہیں، یا تو نکاح کیے ہیں اس سے اور وہ نکاح باطل ہے، یا بغیر نکاح ہی کے رکھے ہوئے ہیں دونوں کو، اور دونوں بہن ہنسی خوشی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر ایسا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ معاشرے اور سماج کے اندر ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنی چاہیے جو کھلم کھلا قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہو، اور جو کھلم کھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اختلاف کر رہا ہو۔ ایسے لوگوں کو معاشرے اور سماج کے اندر بائیکاٹ کرنی چاہیے ہر ایک چیز سے۔ میرے دوستو، اور ہماری غلطی بھی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے اور سماج کے اندر اگر ہماری بیوی پریگنٹ ہے تو اس کی خدمت کے لیے سالی کو بلا لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ سالی غیر محرم ہے، اسے ہم بلا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے نکاح کیا ہے جس عورت سے اور آپ نے ان کی ساری چیزوں کو قبول کیا ہے، تو پھر جب بیوی آپ کی پریگنٹ ہو گئی ہے تو اس کی دیکھ بھال آپ خود کیجئے، یا اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ اپنی ماں کو متعین کیجئے یا اپنی بہن کو متعین کیجئے، نہ کہ سالی کو، نہ تو کسی ساس کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی پریگنٹ ہوتے ہی اسے میکے پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور وہاں پہ میکے کے اندر پتہ نہیں کیا پریشانی ہے اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اس طرح کی برائی پھیل رہی ہے، اور اس طرح زناکاری بھی ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کا امن اور چین بالکل بکھر کر کے رہ گیا ہے۔ ہم ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، اگر آپ کی بیوی پریگنٹ ہے اور ان کے پیٹ میں بچے پل رہے ہیں تو وہ آپ کا ہے اور آپ کا نسل آگے بڑھائے گا، کیونکہ بچوں کی نسل باپ سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر آپ ان کے ماں باپ کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی ماں باپ ضد کرے کہ نہیں ہماری بیٹی کو بھیج ہی دیجئے، تو اگر بھیجنا پڑ جائے تو پھر بھی آپ اس کا خیال رکھیے۔ ہر طرح سے دور میں رہ کر کے بھی اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے، لیکن آج معاشرے اور سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر لڑکی کو ماں باپ کی حوالے کر دیے اس حالت میں تو پھر پلٹ کر کے دیکھتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ہوا تو پیسہ بھیج دیے، نہیں تو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم ناشتہ کیے یا نہیں کیے۔
اس طرح کی باتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ مسئلہ یہ آیا ہے کہ سالی سے نکاح جائز ہے یا حرام ہے، اور اگر ہے تو اس کی کیا صورتیں ہیں۔ میرے دوستو، پہلی بات تو آج کل کے معاشرے میں سالی اور بہنوئی کے درمیان مذاق کی باتیں ہوتی رہتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بھی ویسی ہی ہے، اگر شوہر پانی مانگ رہے ہیں تو چھوٹی بہن سے کہہ دیتے ہیں کہ پانی پلا دو، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ بیوی ہیں، آپ خود ہی اپنے پتی کو پانی پلائیں، آپ خود ہی ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو بہنوں کے اوپر نہ چھوڑیں۔ اور خاص کر کے سالیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوئی کے سامنے نہ آئے وہ، کیونکہ وہ غیر محرم ہے وہ، اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں معاشرے اور سماج کے اندر پھیل رہی ہے، آج کے معاشرے کے اندر۔ اس وجہ سے میرے دوستو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بہن نکاح میں پہلے سے موجود ہو، بہن پہلے سے نکاح میں موجود ہے، تو دوسری بہن کو نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، قرآن کی مخالفت ہے، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے یہ، کہ آپ بیوی کو بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بہن کو بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ بیوی ہے ہی اور اس کی بھانجی سے شادی کر لیتے ہیں، بعض لوگ اس کی بھتیجی سے شادی کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو اس طرح کی درست نہیں ہے، یعنی خالہ اور بھانجی دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور بیوی اور اس کی بہن کو بھی ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، بیوی اور اس کی بھتیجی کو بھی ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بہنوئی کے ساتھ سالے کو سفر کے اندر بھیج ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج کل موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اس کے پیچھے سالی کو بیٹھا لیے اور پورے شہر گھوم رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک موٹر سائیکل کی بات ہے، موٹر سائیکل کے اندر صرف اور صرف بیوی ہی پیچھے بیٹھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ زیادہ ہوا تو اگر بیٹی ہے، اپنی خاص بیٹی، کسی اور کی بیٹی نہیں، اپنی خاص بیٹی، تو وہ پیچھے بیٹھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھے۔ حتیٰ کہ اگر جوان بہن ہے تو وہ بھی نہیں بیٹھے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ شریعت کی مزاج کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ایک مسلمان ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستوں مسئلہ یہی ہے کہ اگر پہلے سے بیوی موجود ہے تو آپ سالی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی مولوی اس طرح کی نکاح پڑھا بھی دے تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مسئلہ ایک یہ ہوا کہ اگر بیوی پہلے سے موجود ہے تو ہم سالی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یا ویسے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک دسترخوان کے اوپر کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیر محرم ہے، درست نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں معاشرے اور سماج کے اندر، کیونکہ ہم لوگ ایک نہ ایک دن قبر کے اندر اتریں گے اور وہاں پہ ہر ایک چیز کا سوال و جواب دینا پڑے گا۔ آگے بات سمجھ میں دوستو؟ لیکن دو صورتیں ہیں جہاں پہ سالی سے نکاح کرنا درست ہے، بات اچھی طرح سمجھیں گے۔ دو شکل ہے، دو صورتیں ہیں جہاں پہ ہم اپنی سالی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں اور آپ کے سسرال والے بھی چاہیں، یا آپ کی جو سالیاں ہیں وہ بھی چاہیں، یعنی تمام کی رضامندی شامل ہو، تو آپ سالی سے نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے ان کا کسی بھی حادثے کے اندر بیچاری کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر آپ اپنی سالی سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دو بہن ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہی ہے۔
کیونکہ ایک پہلے گزر چکی ہے اور اب وہ لڑکا بالکل خالی ہے. تو اگر وہ چاہے اور ان کے سسرال والے چاہیں تو وہ اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دیا. ایک ساتھ جمع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو شادی ہوئی تھی پہلی لڑکی کی، ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری لڑکی ان کے نکاح میں دیا، ایک ساتھ جمع نہیں کیا ہے. اس وجہ سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی سالی سے نکاح کیا تھا. سالی سے نکاح کیے تھے لیکن جب اپنی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کریں گے تو میرے دوستو، سالی سے نکاح حرام ہے، مگر جائز ہونے کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو اب آپ اپنی سالی سے نکاح کر سکتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری صورت سالی سے نکاح کرنا جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی جو بیوی ہے ان کو طلاق دے چکے ہیں آپ، کسی نہ کسی بنیاد پہ طلاق ہو چکا ہے، اور طلاق ہو جانے کے بعد اب آپ چاہیں اور آپ کے سسرال والے بھی چاہ رہے ہیں تو آپ سالی سے نکاح یہاں پہ کر سکتے ہیں اس طرح کے، کیونکہ یہاں پہ بھی دو بہن ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلی جو بیوی تھی انہی کی بہن تھی، کسی نہ کسی بنیاد پہ طلاق ہو چکا ہے. اور اب سالی سے نکاح کرنا، حالانکہ کوئی بھی غیرت مند سالی ہوگی تو ایسے جیجا سے سلام تک نہیں کریں گے کہ جائے کہ نکاح کرے. ان کی بہن کو انہوں نے طلاق دے دیا تو اب وہ کس بنیاد پہ انہی کے نکاح میں آ رہے ہیں؟ کوئی غیرت مند سسرال والے ہوں گے تو اپنی لڑکی ایسے لڑکے کے حوالے کریں گے ہی نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ انتقال ہو جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق ہو جائے. اس کے بعد آپ سالی سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ پہلے سے بیوی تھی اور ان کی بہن سے جو سالی تھی ان سے غلط کام ہو گیا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار اس کی خود بیوی بھی ہے اور وہ سالی بھی ہے اور وہ سسرال کے لوگ بھی ہیں. آپ بہنوئی کے گھر میں سالی کو بھیجے کیوں؟ کیا ضرورت تھی آپ کو بھیجنے کی؟ بھائی اگر وہاں پہ لڑکا کو ضرورت پڑی کسی اور عورت کی، وہ اپنی بہن کو بلا لے، وہ اپنی ماں کو بلا لے یا کسی کام والی کو رکھ لے. سالے کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو جب بھیجیں گے تو اس طرح کی بات سامنے آئے گی. یہاں پہ غلط فہمی یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے زنا ہو گیا سالی سے تو ان کی بہن جو پہلے سے میرے نکاح میں ہے تو وہ میرے نکاح میں باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ میرے دوستو گناہ تو بہت زیادہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، شدید گناہ ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی پھر کوڑے بھی لگائے جاتے اور سنسار بھی کیے جاتے. کیونکہ یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے علماء کرام، ہمارے اکابرین علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، بیوی بدستور اس کی باقی رہے گی، لیکن سالی سے جو یہ حرکت ہوئی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں کسی کے اوپر ہو وہ نہ تو اس روئی زمین کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کے اندر. اس وجہ سے میرے دوستو کبھی بھی ایسی حرکت کریں ہی نہیں، اور کبھی بھی سالے کے قریب جانے کی کوشش ہی نہ کریں، نہ تو ہنسی مذاق میں. ویسے مذاق کرنا ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، مزاح کرنا جائز ہے، مذاق کرنا جائز نہیں ہے.
جس طرح آج ہمارے معاشرے میں سالی اور بہنوئی اور جیجا آپس میں بیٹھ کر کے مذاقیں کرتے ہیں اور گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کے اندر درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سالی اور بہنوئی ایک ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے کھا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جائیں، اور یہ ساری چیزیں زنا کے قریب کرنے والی ہے، اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو جو عورت دیا ہے وہ عورت آپ کے لیے حلال ہے، اور اسی کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اگر ایسا ہو گیا، ہونی تو نہیں چاہیے اتنا بڑا گناہ، اگر ہو گیا تو اس کی وجہ سے بیوی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح کے اندر بدستور باقی رہے گی۔ ہاں، وہ بیوی اپنی غیرت کا اظہار کرے، اگر وہ غیرت مند ہو تو ایسے مرد کے چہرے کے اوپر تھوکے گی اور خلا لے کر کے چلی جائے گی۔ کیا ضرورت ہے ایسے ناہنجار مرد کے پاس رہنے کی؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم پابند ہیں اللہ کے حکموں کے، اور ہم پابند ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ اور ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ دو بہن کو ایک ساتھ رکھنا درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ تو نکاح کے حساب سے، نہ تو کمرے کے حساب سے، نہ تو گھر کے حساب سے، کسی بھی حساب سے دو بہن کو ایک ساتھ جمع نہ کریں آپ۔ خاص کر کے سالی، بعض بہنیں بڑی ہوتی ہیں، اور جو بڑی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے اور سماج میں اس کو بولتے ہیں ڈیر ساس۔ کیا بولتے ہیں؟ ڈیر ساس۔ اور وہ ساس کے مرتبے کو ہوتی ہے، وہ بیچاری بات بھی نہیں کرتی ہے، اور جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کرتی ہے۔ اور معاشرے اور سماج میں وہ جو بہن کے شوہر ہوتے ہیں، چھوٹی بہن کے، وہ داماد ہوتے ہیں، جس طرح اپنا داماد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ چلتا ہے، وہ تو پردے کے اندر ہی رہتی، جس طرح ساس رہتی ہے ویسے بڑی بہن رہتی ہے وہ۔ لیکن سالیاں جو ہوتی ہیں اتنا گھل مل جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اس وجہ سے سالی اپنے جیجا سے اور اپنے بہنوئی سے ہمیشہ دور ہی رہیں، اور خود مرد کو چاہیے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ کبھی بھی آپ کی گاڑی پہ پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرے آپ کے سالے، آپ بیٹھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ زنا ہے، اور زنا کے قریب آپ جائیں ہی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بعض بہنیں سالی جو ہے وہ بہنوئی کے گھر میں آ جاتے ہیں، اور بہن چلی جاتی ہے سبزی لانے کے لیے، اور یہ دونوں ہنسی مذاق میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے اسلام میں درست ہے؟ جائز ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم مسلمان ہیں تو مکمل مسلمان بنیں، کامل طور پہ مسلمان بنیں، اور ایسی تمام چیزوں سے دور رہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد بیوی کا دیور سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ بیوی، شوہر کا انتقال ہو گیا اور اسی کا چھوٹا بھائی ہے یا اس کا بڑا بھائی ہے، تو میرے دوستو، جہاں تک بھابھی کا تعلق ہے وہ غیر محرم ہے، محرمات کے اندر شامل نہیں ہے وہ۔ اس وجہ سے اگر بھابھی اپنے دیور سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، یہ جائز ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ اگر اس طرح کا حادثہ ہو چکا ہے اور بیوی جو بیوہ ہو چکی ہے اور اس کا دیور ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور دیور بھی چاہتے ہیں، تو معاشرے اور سماج کے اندر لوگوں کو چاہیے یا دونوں خاندان کو چاہیے کہ دونوں کے درمیان نکاح کرا دیں، بغیر نکاح کے گھر کے اندر رکھے ہی نہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو یہ چند مسئلے تھے۔ سالی سے نکاح کرنا حرام ہے، مگر جائز ہونے کی دو صورتیں ہیں، اور شوہر کے فوت ہونے کے بعد بیوی کے دیور سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ تو میرے دوستو، اس عورت کا اپنے دیور سے نکاح کرنا جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ بھابھی جو ہے وہ غیر محرم ہے۔
محرمات کے اندر شامل نہیں ہے۔ قرآن کے اندر دونوں کو تفصیل سے الگ الگ بیان کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو میرے دوستو، بھابھی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر بھائی کا انتقال ہو چکا ہے کسی بھی حادثے کے اندر اور بھابھی ایسے بیوہ ہو چکی ہے تو وہ عدت گزارنے کے بعد اگر چاہے تو دیور سے شادی کر لے، ورنہ دنیا کے اندر اگر کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ چند مسئلے تھے بیوی اور سالی اور دیور کے تعلق سے۔ تو میرے دوستو، یہاں پہ ہم لوگ ہوشیار رہیں۔ سالی کو چاہیے کہ جیجا سے پردہ کرے، اور بھابھی کو بھی چاہیے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ وہ دیور کو بھی چاہیے کہ بھابھی سے مذاق، ہنسی مذاق نہ کرے۔ وہ ہمارے اسلام کے اندر مذاق جائز ہی نہیں ہے، مزاح جائز ہے۔ جیسے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا تھا جب ایک بوڑھی عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور فرمایا امی عائشہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی اماں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، فرمایا کہ اس کو پوچھنے سے کیا فائدہ، کوئی بھی بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد جنت میں تو جائے گا ہی نہیں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے وہ جنت میں تو جائے گی ہی نہیں۔ اور یہ بولتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہ عورت روتی رہی، مزاح کیے تھے۔ اور جب واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں رو رہی ہے۔ فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد جنت کے اندر پہنچیں گے تو جنت کی نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے وہ؟ اب ایک مرد ہے اس کو 70 حوریں ملے گی، ایک بوڑھا آدمی منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، تو وہ کیسے لطف اٹھائے گا؟ جنت کی نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ اس وجہ سے ان کو جوان کر دیا جائے گا، جوان ہو کر کے جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اس طرح مزاح، ایک صحابی آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اونٹ نہیں، میں اونٹنی کی بچہ دوں گا تجھے۔ کیا فرمایا؟ اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ میں تجھے دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس طرح مزاح کرنا ہمارے اسلام میں درست ہے، مذاق کرنا درست نہیں ہے۔ جس طرح سالی اور بہنوئی ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اوپر روک لگنی چاہیے۔ اور جس طرح بھابھی اور دیور میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہم لوگ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے تو ایسی حرکت نہ کریں۔ جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔